پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے بہت زیادہ نفرت کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن وہ ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھ گئی۔ اس مسلمان داڑھی والے نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، ایک بار لکھنؤ کے ایک سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی، اس کو اپنے گھر جانا تھا۔ اچانک اسے ایک آٹو والا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اس کے آگے اپنا ہاتھ دیا اور اس کو رکوا لیا۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، کہاں جانا ہے؟ لڑکی نے دیکھا آٹو والا ایک مسلمان اور اس کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی۔ اس نے آٹو والے کو ایک مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اس کو کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، مجھ کو کہیں نہیں جانا ہے۔ مگر اس لڑکی کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے ٹیکسی والے ادھر سے کم ہی گزرتے تھے۔ اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اس لڑکی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اس کو اس مسلمان کے آٹو میں بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، مجھے سول لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا، بیٹھیے، چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا، کتنے پیسے لوگے؟ آٹو والے نے کہا، 200 روپیہ لیں گے۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا، اس سے پہلے تو وہ 300 روپے دے کر گئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ سب جو کہتے ہیں کہ مولوی لالچی ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں، وہ بہت لالچی ہوتے ہیں اور ہوس کے مارے بھی ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر یہ آٹو والے سے بہت ڈر گئی، لیکن تیز دھوپ اور گرمی اسے زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں آٹو ڈرائیور نے بولا، میڈم چلو بیٹھو، 180 روپے دے دینا۔ لڑکی بولی، جی ٹھیک ہے، لیکن سامنے میرا سامان رکھا ہوا ہے جو بہت بھاری ہے، اکیلے مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، ہو سکے تو آپ تھوڑی سی مدد کر دینا۔ آٹو والا بولا، کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں اسے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آٹو ڈرائیور نے اس لڑکی کا سامان اپنے آٹو میں رکھ دیا اور چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم، دراصل میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ بیچ ہی میں رہ گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو سن لوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں ٹیپ ریکارڈ چالو کر لوں۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، مجھے کوئی دقت نہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آٹو والے نے اپنا میوزک سسٹم آن کر دیا۔ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ بیان تھا پردے کے بارے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کو وہ بیان سننا پڑ رہا تھا۔ غیر مسلموں اور ناستکوں میں رہ کر اس لڑکی کے دل میں مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ لڑکی کو صرف یہی بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد مال و دولت اور لالچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مذہب اور دھرم کے نام پر صرف پیسے کمانا ہی ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلمان کے آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مولوی صاحب کا بیان سن رہے تھے۔ اس بیان میں مولوی صاحب ایک زوردار آواز میں کہہ رہے تھے، پردہ اللہ کا حکم، پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے، اس کے ہاتھ کمر تک کو ڈھک کر ہزاروں بھیڑ میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کی نظروں سے بچاتا ہے اور دیکھنے والے اپنی آنکھ تک گھما لیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف معلوم ہوتی ہے۔ پردہ عورت کی عزت ہے، سلامتی کا ضامن ہے، اس کے پاک دامنی کی ظاہری علامت ہے۔ پردے میں ہی ایک عورت کی عزت ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس بھنے ہوئے گوشت کی طرح ہے جس پر ہر ایک مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس پر بیٹھ کر اپنی گندگی نکالتی ہے، ہر ایک اس کو کھانے کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر نظر اس کو کھانے اور نوچنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو ایسا لگنے لگا جیسے یہ سب الفاظ اس پر ہی بولے جا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ آفس آتی جاتی تو راستے میں ہر لچے لفنگے کی نظر اس پر پڑتی تھی اور وہ اس کو گھورا کرتے تھے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اس مشکل کا حل ایک ہی ہے اور وہ پردہ ہے۔ اتنے میں ہی اس کی بتائی ہوئی گلی میں آٹو پہنچ چکی تھی۔
اس کے گھر کے سامنے جا کر آٹو رک گیا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی کہ مہربانی کر کے آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اپنی ماں کو فون لگایا اور کہنے لگی، ماں سنی کو نیچے بھیج دو، میرا سامان ہے جس میں وزن زیادہ ہے، اس کو میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون پر کہا، بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر آٹو ڈرائیور نے بولا، میڈم کوئی بات نہیں، میں آپ کا سامان لے کر اوپر جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں پہلے ہی یہ سوچ آ چکی تھی کہ شاید یہ پیسوں کی لالچ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، چلو میں آپ کا سامان رکھوا دیتا ہوں، اس کے بعد یہ جو پیسے مانگیں گے اس کو میں دے دوں گی۔ یہ سوچ کر لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد آٹو والے نے اس لڑکی کا سامان اٹھایا اور پہلے فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر ایک فلیٹ کے سامنے اس کا سامان رکھ دیا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگے۔ یہ دیکھ کر آٹو ڈرائیور نے کہا، میڈم یہ 300 روپے کس بات کی ہے؟ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، دراصل کچھ دن پہلے میں یہاں ایک آٹو سے آئی تھی، اس ڈرائیور نے مجھ سے 300 روپے لیے تھے اور پھر آپ نے میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر اس کے پیسے آپ الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے، میں آپ کو وہ بھی دے دوں گی۔ یہ سن کر ڈرائیور نے کہا، میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیے، ہماری جتنے پیسوں پر بات ہوئی تھی اس سے زیادہ میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور بات رہی آپ کے سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی رکھنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی ہے، اس لیے اس کے پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو لڑکی کے منہ سے نکل گیا، کیا آپ ایک مولوی ہے؟ آٹو ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولوی کے بارے میں آپ کو غلط جانکاری دی گئی ہے، آپ کو مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے، میں ایک مولوی، عالم، حافظ تو نہیں، لیکن میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر آٹو والا جانے لگا۔ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنی ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مثال آپ کو اس دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اس لیے یاد رکھیں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو یقیناً وہ انسان غلط ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں لوگ اتنے زیادہ مگن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، پھر وہ اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں اسلام بالکل پاک اور صاف مذہب ہے، اسلام دین حق ہے، کسی کے کہنے اور سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی بھی غلط فہمی ہے تو آپ خود اللہ کے پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، آپ کو ذرہ برابر غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلمان غلطی یا بدتمیزی کرتا ہوا دکھائی دے تو آپ صرف اس سے اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، یقین مانے اگر وہ سچا مسلمان ہوگا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ بھی کر لے گا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیے گا۔ یقیناً آپ کے کمنٹ کو پڑھ کر خوشی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اس خوبصورت ویڈیو کو آپ صرف اپنے پاس نہ رکھیں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کا دل صاف ہو جائے جن کا دل اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے لیے نفرت سے بھری ہوئی ہے۔ دوستو اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی
انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ اچانک سے جاگ جاتے ہو؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جس سے آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور گرمیوں میں یہ وقت بدل جاتا ہے۔ اس لمحے ہم اچانک جاگ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہت سے کم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یقیناً ہم بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہو تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر آپ کو احادیث اور جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ اور ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ دوستو، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں 3 سے 5 بجے کے دوران کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمارے یہاں
بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق، شادی کی دعا اس وقت میں آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ انسان آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ دوستو، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی باہر کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کا نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنس دانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات پر آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے میں لگی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام سے کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں، ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے، اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے
کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود شفاعت کبری ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیں اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے دعا مانگتے رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔